عالمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی اسلامی بھائی مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیک اولاد اللہ تبارک و تعالی کا عظیم انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دعا مانگی، اور جو میں نے آیت کریمہ ابھی تلاوت کی یہ ایک دعا ہے، اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہیں۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بڑھاپے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی۔ جی ہاں، پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، فرمایا سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ 3 کام کیا ہیں؟ تو سنیں، میرے نبی نے فرمایا پہلا کام یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کرے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ او مسلمانوں، واقعی وہی بندہ کامیاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا، وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا، تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اولاد جب نیک کام کرتی ہے، اس پر کوششیں کی جاتی ہیں، تو اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر ہم کو ملتا کیا ہے؟ ایک روایت سنتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر پر سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا نور ہی نور ہے قبر میں، اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ سمدیت میں عرض کی کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے، مجھے اس کا خلاصہ بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، مجھے حیا آئی، میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو، جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلے،
ایک شخص جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، گزشتہ رات خواب میں اپنے والد کو خواب میں مبتلا دیکھا، خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھا، تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ۔ حضور غوث پاک نے دریافت کیا، پوچھا اس سے کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں گزرے تھے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں انتہائی خوش خرم دیکھا، انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا، فرما رہے تھے غوث پاک کی دعا سے اللہ پاک نے میرا عذاب ختم کر دیا، غوث پاک کی دعا سے اللہ پاک نے میرے عذاب کو مؤخر کر دیا، ختم کر دیا، اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا۔ لہذا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں میرے بیٹے، ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے۔ اس شخص نے یہ واقعہ غوث اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، حضور غوث اعظم فرماتے خدا کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا تو اس کے عذاب میں تخفیف کروں گا۔ یہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اولاد کے ذریعے سے والدین کو قبر میں بھی راحت پہنچتی ہے، اولاد کے ذریعے سے والدین کو قبر میں راحت پہنچتی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اولاد کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک ہو، صالح ہو۔ یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹایا گیا، تختہ دار پر لایا گیا اور پھر لٹکایا جانے والا تھا اس کو پھانسی کے پھندے پر۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم مرتے اور مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈالا۔ بیٹے نے اپنی ماں کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے تنبیہ کی اور اسے عار دلائی، شرم دلائی کہ نامعقول، ابھی جبکہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے تو نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ اس نے جواب دیا مجھے پھانسی کے اس تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، اسی میری ماں کی وجہ سے میں اس پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، انجام کار آج میں پھانسی کے پھندے تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کے برعکس ماں کی نیک تربیت کی برکت پر مشتمل آپ ایک حکایت بھی سماعت فرمائیں اور دلوں میں روشنی پیدا کریں ایمان کی۔ آپ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضور غوث پاک کا کہ قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دوا تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہو گیا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا، کہنے لگا صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں،
جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ راہزن نے کہا صاحب زادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے جیسے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا، بڑی حیرانی ہوئی، اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت کو ظاہر کر دیا، بغیر سختی کیے دولت کو ظاہر کر دیا۔ نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی، میری ماں نے جب میں گھر سے نکلا تو گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے مجھے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، کیسا ہی کٹھن وقت کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، تم ہر حال میں ہمیشہ سچ بولنا۔ بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہوا اور توبہ کر کے لوٹا ہوا سارا مال ان کو قافلے والوں کو واپس کر دی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، موجودہ حالات میں اخلاقی قدروں کی پامالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں ڈرامہ تھیٹروں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آج آنسو رلاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش، انٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا ڈھو ڈالی ہے، حیا کو دھو ڈالا ہے۔ تکمیل ضروریات و حصول سہولیات کی جد و جہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری آن بان شان مسلمانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہے، مگر افسوس اپنی قبر کو گلزار جنت بنانے کی تمنا دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ ان نامساعد حالات کا ایک بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی مدنی تربیت سے غافل ہونا بھی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو جب فرد کی تربیت صحیح خطوط پر ہوتی ہے تو اس کے مجموعے سے تشکیل پانے والا معاشرہ ذبح حالی سے کسی طرح دو چار نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے۔ جب والدین کا مقصد حیات حصول دولت، آرام طلبی، وقت گزاری اور عیش کوشی بن جائے تو وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ کیا تربیت کریں گے؟ مال کمانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ وہ آرام ہی کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو یہی والدین ہر کس و ناقص کے سامنے جب ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، ظلم و ستم ان کے لیے کھڑے کرنے لگتی ہے، تو سب کے سامنے اپنی اولاد کے بگڑنے کا پھر روتے یہی والدین دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے والدین کو غور کرنا چاہیے، اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو ABCD بولنا تو سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا، مغربی تہذیب کے طور و طریقے تو سمجھائے مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں۔
جنرل نالج یعنی معلومات عامہ کی اہمیت پر ان کے سامنے گھنٹوں کلام کیا، مگر فرض علوم، دینی علوم کے حصول کی رغبت انہیں نہ دلائی۔ اس کے دل میں محبت، مال کی محبت تو ڈالی، مگر عشق رسول کی شمع فروزہ نہ کی۔ اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا، مگر امتحان قبر و حشر میں ناکامی سے وحشت نہ دلائی۔ اسے ہائے ہیلو کہنا تو سکھایا، مگر سلام کرنے کا طریقہ اس کو نہ بتایا۔ ارتکاب گناہ کی مادر پدر آزادی اور لہو لعب کے طرح طرح کے آلات کا بلا روک ٹوک استعمال، کیبل، وی سی آر کی کارستانیاں، رقص و سرور کی محفلوں میں انہماک اور بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب کچھ بچے کی تربیت میں شیطانیت و نفسانیت کو اتنا قد آور کر دیتا ہے کہ اس سے پاکیزہ کردار کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، اس سے قلب کی صفائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جیسے گندے نالے میں ڈبکی لگانے والے کے جسم کی طہارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد کے والدین اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کر کے خود کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے اولاد کی تربیت صرف ماں یا محض باپ کی نہیں بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرنے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے وہ فرشتے وہی کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگران ہو، تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اسلامی اقدار کے حامل ماحول کے متمنی یعنی خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت برتتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دیا تو نفس و شیطان انہیں اپنا آلائے کار بنا لیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفسانی خواہشات کی آندیاں انہیں صحرائے عصیاں یعنی گناہوں کے صحرا میں سرگردہ رکھیں گی، اور وہ عمر عزیز کو 4 دن آخرت بنانے کی بجائے دنیا جمع کرنے میں صرف کر دیں گے، اور یوں گناہوں کا انبار لیے وادی موت کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ رحمت الہی عز و جل شامل حال ہوئی تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی، ورنہ دنیا سے کفے افسوس ملتے ہوئے نکلیں گے اور قبر کے گڑھے میں جا سوئیں گے۔ سوچئے تو صحیح کہ جب بچوں کی مدنی تربیت نہیں ہوگی تو
تو وہ معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو خود خواب غفلت میں سو رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بیدار کرے گا؟ جو خود پستیوں کی طرف محو سفر ہو وہ کسی کو بلندی کا راستہ کیا دکھائے گا؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور سہی، لیکن اس سے پہلے اللہ کا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اسلامی معاشرے کا ایک اہم فرد ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ عز و جل کی بندگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا فرما بردار بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجیے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بری ذمہ ہو کر صرف اپنی محبت میں اپنی اولاد کو سرشار کر دے، وہ ہماری عزت کرے، وہ ہماری تعظیم کرے، وہ ہمارا ادب و احترام کرے، چھوڑ دیں یہ خواب۔ ان تمام خوابوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے بھی کمر بستہ ہو جائیے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سمرقند کے ایک عالم ابو حفص کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے بہت مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ کیا کبھی بیٹا باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ابو حفص نے دریافت کیا، پوچھا کیا تو نے اسے علم اور ادب سکھایا؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کی، میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے، کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں لہذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے، اس نے سمجھا ہوگا گائے ہے اور وہ تمہارے سر پر کوئی چیز اس نے دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر پھٹا نہیں، شکر کرو کہ تمہارا سر پھٹا نہیں، ورنہ تم جان سے بھی جا سکتے تھے۔ اور مسلمانوں، واقعی والدین کی ایک تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جو چاہے کرے، تھوڑا بڑا ہو جائے اس کی اخلاقی تربیت شروع کریں گے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اس کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پائیدار عمارت مضبوط بنیاد پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ جو کچھ بچہ اپنے ذہن میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ مثل موم ہوتا ہے، بچے کا دماغ مثل موم ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھالا جا سکتا ہے۔ بچے کی یادداشت ایک خالی تختی کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو لکھ دیا جائے گا ساری عمر کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ بچے کا ذہن خالی کھیت کے مثل ہے، اس میں جیسا بیج بوئیں گے اسی معیار کی فصل حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے اگر اسے بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کرنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ عمر بھر اس عادت کو نہیں چھوڑتا۔
اگر اسے سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہتا ہے. اگر اسے سنت کے مطابق کھانے پینے بیٹھنے جوتا پہننے لباس پہننے سر پر امامہ باندھنے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھتا ہے بلکہ اس کے یہ مدنی اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں سنتوں کی بہاریں آنے لگتی ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دیں, اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دے کر کے ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں کہ وہ معاشرے کا آج ایک فرد ہے اور پھر کل اس فرد سے ایک معاشرہ بنے گا. تو آج اگر اس فرد پر توجہ دے دی گئی, تربیت اچھی کر دی گئی تو یقین جانیں کل یہ پورے معاشرے کو عاشق رسول بنا دے گا, پورے معاشرے کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر کے پلا دے گا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے خود اچھے بنیں, نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں, درود و سلام پڑھنے والے بنیں, اچھی محفلوں میں بیٹھنے والے بنیں. کوشش کریں کہ ہمیں جو وقت ملتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی لے کر کے آئیں ایسی محفلوں میں. اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقین جانیں ہماری اولاد ہم کو دیکھ دیکھ کر کے وہ جب جاگے گی تو بھی اس کا انداز نرالا ہوگا, جب وہ سوئے گی تب بھی اس کا انداز نرالا ہوگا. وہ سوئے گی تو وہ یہ کہتے ہوئے سوئے گی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. اور جب وہ جاگے گی تو انداز یہ ہوگا, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں.